گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعارف تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ درود پاک کی فضیلت بتاتا چلوں۔ چار شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دو بندوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک بندے نے اونٹ پکڑا ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ دو بندوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک بندے نے اونٹ پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے ہمارا اونٹ چرایا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب اس پہ حد جاری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کس کو فرمایا؟ جس پہ الزام لگا اور اس پہ حد جاری ہوئی کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے پوچھ لیجیے، سبحان اللہ، میرا یہی گواہ ہے۔
تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا تو اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے اور تینوں منافق ہیں. جس پہ حد جاری ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کوئی گواہ ہے تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اونٹ سے پوچھ لیجیے. کس سے پوچھ لیجیے؟ اونٹ سے پوچھ لیجیے. اور اونٹ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں منافق ہیں اور یہ میرا مالک ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا عمل کرتا ہے کہ اونٹ نے تیری گواہی دی ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کوئی زیادہ عمل تو نہیں، بس دن رات آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، چلتے پھرتے ہوئے آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کو کبھی چھوڑنا نہ، اس کو کبھی بھولنا نہ. آج تجھ سے حد ساکت ہو گئی، کل تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. یہ ربیع النور کا تحفہ آپ کے لیے. درود پاک پڑھتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں. حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد اول. یہ میں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ یہ درس ہم نے یاد کرنا ہے. میں نے سنا کے، آپ نے سن کے. مقصد سنانا نہیں ہے، مقصد سمجھانا اور یاد کرانا. یہ ہماری کلاس ہے، ہم نے سبق یاد رکھنا ہے، اس لیے بار بار اس کی تکرار ہوتی رہتی ہے. جو سبق یاد کروانا ہوتا ہے اس کی بار بار تکرار ہوتی ہے. جلد اول بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 1. حضور نبی کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمالوں کا دار و مدار نیت پر. جیسی نیت کریں گے ویسا ہی اعمال آپ کو ملے گا. اس جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر آپ کو ملے گا. اگر کوئی شخص مسجد کے باہر کوڑا لگا دیتا ہے کہ لوگ جانور باندھ کر نماز پڑھ لیں گے تو اس کو لگانے کا ثواب ملتا ہے. ایک شخص اتار دیتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو اس کو اتارنے کا ثواب مل جاتا ہے. عمل تو ایک ہی تھا. لگانے والے کو بھی اجر مل گیا اور اتارنے والے کو بھی اجر مل گیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما. زندگیاں بھی گزر جائیں تو اس کا احسان نہیں اتار سکتے. ہاں ایک طریقہ ہے، اگر میلاد منایا جائے تو شکر ادا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اگر میلاد منایا جائے تو شکر ادا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. جب آپ کو میسیج آ جاتا ہے درس کا اور نمبر آ جاتا ہے تو نیت کر لیا کریں کہ حضرت داتا گنج بخش جیری رحمۃ اللہ علیہ کے جاؤں گا تو گناہ کی توبہ ہوتی ہے ولی کی چوکھٹ پہ. چلتی کو جو بل جب پڑ جاتے ہیں وہ داتا علی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ نکلتے ہیں. جو ہماری پریشانیاں، جو ہماری مشکلیں ہیں، نیت کر لیا کریں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین ان کو حل کر دے گا. تو نیت کے صدقے سے اللہ پاک ان کو حل کر دے گا. ہم درس سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں اور درس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے دار زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اولو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کی اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مختوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، اکان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ. اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا رسول اللہ یا علی اور اگلی ساری زندگی ہمیں
صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے، اس کالج سے، اس یونیورسٹی سے، اس درسگاہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مذاہب و اقوال سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نظر ہم پہ بنائے رکھے۔ آج ربیع النور کی، آج 1436 ہجری اور ربیع النور کی 3 ہے۔ 1436 ہجری اور ربیع النور کی 3 ہے۔ پوری دنیا کے ناظرین جو ڈی وی ڈی اور انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھ رہے ہیں اور حاضرین کو ربیع النور مبارک۔ اور ربیع النور کیا ہے؟ میلاد کا مہینہ، نور کا مہینہ۔ وہ 2 نور آ گئے، ایک قرآن اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ ربیع النور، ربیع الاول کو اسی لیے ربیع النور کہا جاتا ہے۔ میلاد میں تھوڑا سا حصہ ملاتے جائیں تو پھر ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو بنیاد اور یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں یہ ہم برکت کے لیے کرتے ہیں کہ نفوس قدسیہ کے صدقے جن کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں درس کشف المحجوب کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ نظر کرم کریں گے تو ان کی بات سمجھ آئے گی، ورنہ بڑے بڑے عالم اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آئی۔ اور ایک بزرگ نے کہا تو 100 مرتبہ ایک لائن پڑھے گا تو کشف المحجوب کی سمجھ آئے گی، لیکن ہم اتنی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ سے بھی اس لائن کی سمجھ آ جائے۔ اس لیے حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت، بزرگوں کا سارا یہ معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف، بہاولپور، یہ ہمارے میانی صاحب قبرستان ہے آپ کا، میرے استاد ہیں، ناتھا روڈ پہ انگلش پڑھایا کرتے تھے ولی اللہ، پتہ ہی لوگوں کو بعد میں ملا۔ آپ کے ایک دوست تھے ریاض، آپ فرماتے ہیں ریاض تجھے کیا، فرماتے ہیں ریاض تجھے پتا جب ہمیں ولایت کی کنجیاں ملی تو ہم نے کیا کیا؟ فرمانے لگے بابا جی مجھے کیا پتا، فرمانے لگے ہم نے سرانے کے نیچے رکھا، تبھی آپ کی ولایت آپ کے بعد ظاہر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میلاد یہ بھی ہے، حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ، آپ فرماتے ہیں میلاد یہ بھی ہے کہ کسی خوبی کو اپنے اندر داخل کر لیا جائے اور کسی خامی کو اپنے اندر سے نکال لیا جائے، اپنے اندر سے کسی خامی کو نکال دیا جائے اور کسی خوبی کو داخل کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی میلاد ہے، میلاد یہ بھی ہے کسی خوبی کو اپنا لیا جائے اور کسی خامی کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ میلاد کا مقصد تزکیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو لوگ پرانے درس ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھا کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تزکیہ سے آگے تصوف ہے، تزکیہ کا دوسرا نام تصوف ہے کہ آپ لوگوں کو نفوس و قلوب کو پاک کریں۔ تو یہ میلاد کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک خوبی ڈالیں گے اور ایک خامی نکال دیں گے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ نمازی بن جائے گا، جس کے سچ میں کوئی کمی ہے وہ آج صادق بن جائے گا، تو اس کا میلاد ہو جائے گا، سمجھو اس نے میلاد بنا لیا۔ اور اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ میلاد منایا جائے۔ کیا شکر کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پیدا ہوئے، انبیاء ترستے ہیں اس کے لیے، ایک انبیاء کی دعا قبول ہوئی ہے 1,24,000 میں کم و بیش، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے امتی بھائی ہوں، امت میں ہیں نبی اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں بڑے، اور وہ امت میں آئیں گے کیونکہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور نفوس و قلوب کو پاک، آپ کی تشریف آوری کا مقصد نفوس و قلوب کو پاک کرنا ہے۔ اور آپ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ میلاد یہ بھی ہے کہ کسی خوبی کو شامل کر لیا جائے اور کسی خامی کو نکال لیا جائے۔ ویسے تو سارا سال ہی آپ کا میلاد کا ہے، لیکن یہ ربیع النور میں 30 خوبیاں اپنے اندر داخل کر لیں اور 30 خامیاں آپ کے اپنے وجود سے باہر نکال دیں تو سمجھ لیں آپ نے پورا مہینہ روزانہ ہی میلاد، روزانہ ہی میلاد۔ درس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، برکت کے لیے شجرہ نسب پڑھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کن نفوس قدسیہ سے ہمارے تک پہنچے۔
حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر بن نبی طالب، آپ ہاشمی سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں، آپ حسنی سید بھی ہیں۔ یہ شجرے یاد رکھا کریں، کبھی سوال و جواب میں شجرے آنے ہیں، میں نے آپ سے سن لینے ہیں کہ اٹھے کوئی بندہ شجرہ سنائے۔ شجرہ طریقت، جن شجروں سے آپ جڑے، پیر و مرشد داتا گنج بخش سید علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطبی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو الحسن حسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر۔ آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ بھی شیر خدا ہیں میرے پیر و مرشد، ہم سب کے استاد، ہم سب کے پیر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ بھی شیر خدا ہیں۔ داتا علی کے بعد اب اس کتاب کے بارے میں آپ قریب قریب ہوتے جائیں تو پھر جب آج جو ہم نے 2 قول بزرگوں کے لیے ہیں ان کی آپ کو ایسی سمجھ آئے گی کہ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنما ہے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے سے اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا یہ تصوف کے متعلق ایسی کتاب ہے کہ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، معتبر اور مشہور کتاب ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بہت سے لطائف اور حقائق جمع کر دیے۔ سفینہ الاولیاء میں لکھا کسی میں اس کو جائے سخن نہیں، یہ ایک کامل مرشد ہے۔ فن تصوف میں جتنی کتابیں لکھی گئی کوئی کتاب اس کی خوبی کو نہیں پہنچتی، کوئی کتاب اس کی خوبی کو نہیں پہنچتی۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے جو میں آخری بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا، سبحان اللہ بول دیجئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح ہے۔ کلمات کون سے کلمات؟ اللہ کے کلمات کی شرح کرتی ہے اور مختلف پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ کلمات کی شرح کرتی ہے اور مختلف پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے لکھی، اور یہ کتاب آپ نے اپنے عمر کے آخری حصے میں لکھی۔ سارا نچوڑ ہے، یہاں بیٹھ کر لکھی، ہم یہاں پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ خدا دعا کتنے خوش ہوتے ہوں گے 1000 سال پہلے تو اس قافلے میں شامل ہو جائیں، داخلہ لے لیں۔ ہم سب بے لوس ہیں، یہ میرے ساتھی اللہ ان کا بھلا کرے، حمزہ صاحب ہیں، پرویز صاحب ہیں، عبد الخالق ہیں، ماشاءاللہ یہ میرے
آصف صاحب ہیں، ان کا بھی یہ ہم دوست اپنے معاملات کو بچاتے بچاتے یہ سارا معاملہ کرتے ہیں. کتابیں لیتے ہیں آپ کے لیے، DVD لیتے ہیں آپ کے لیے، 5 گفٹ لیتے ہیں ہم کہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیں. ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں جو پیر 100 روپے آپ سے مانگ رہا ہے وہ کیا اللہ سے آپ کو لے کے دے گا؟ اس کے تو اللہ سے تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو آپ سے 100 روپیہ مانگ رہا ہے، وہ کیا آپ کو لے کے دے گا؟ آپ اس سے مانگ رہے ہیں. یہ بات میں نے نہیں کہا رہا، بھائی کو پیر غصہ نہ کرے. آپ اس سے مانگ رہے ہیں، مانگنے آئے ہیں. آپ سائل ہیں نا، آپ مانگنے آئے ہیں، وہ آپ سے مانگ رہا. تو بزرگوں نے کہا مانگتوں سے مانگنے والا لعنتی. بھائی میں نہیں کہہ رہا کوئی مجھ پہ غصہ نہ کرے. جو دے نہیں سکتا وہ پیر نہیں ہو سکتا. پیر کا کیا کام ہے؟ دینا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہا. اس کے تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے اللہ سے. وہ تو ابھی آپ ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ ہی سخی نہیں بنا، اللہ نے نوازا ہی نہیں اس کو. وہ آپ سے 100 روپیہ مانگ رہا ہے کہ یہ 100 روپیہ تویز کا دے گا. کیا کرے گا؟ کیا لے کے دے گا؟ 100 روپیہ تو اس سے لے نہیں سکا، تو آپ کو کیا دے گا؟ جو دیتا ہو اس کے پاس جایا کرے. پیر سید اور سخی ہونا چاہیے، نام ہی سید ہو، سخی ہو. یہ نشانیاں بتائی ہیں بزرگوں نے. سید ہو تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا. اور اللہ تعالی ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرمائے. اور کتاب کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو بتایا، بے ایمان سے بتائیں، اس سے بہتر کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ اپنی لکھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے اور کلمات کی شرح کرتی ہے اور مختلف پردوں کو کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. اور کمال آپ نے بات فرمائی ہے. آج جو کال ہم نے، آج ہمارا درس کشف المحجوب کا درس نمبر 54 ہے. آج ہمارے درس کا نمبر 54 ہے اور موضوع آج کے درس کا موضوع ہے تصوف کی اصل حق تعالی. تصوف کی اصل حق تعالی. اب جب آپ موضوع کو سمجھیں گے نا تو آگے میری باتوں کو سمجھ جائیں گے. آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جن 2 بزرگوں کے کال لیے، چھوٹے چھوٹے کال ہوتے ہیں، تھوڑا اس لیے خشک ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ایمان چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کوشش اور ہمت کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلا کال حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا شیخ علی بن دار سیرنی رحمۃ اللہ علیہ کا. کچھ کتابوں میں سیرفی لکھا اور کچھ کتابوں میں سیرنی لکھا. آپ نے تصوف میں یہ بزرگوں کے کال درج کیے ہیں اور پھر ان کی تشریح کی آگے. اب دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بڑی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. حضرت علی بن دار سیرنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے جو کال لکھا، آپ نے لکھا تصوف اسقاط الرؤیاتی للحق کی ظاہرا و باطنا. یہ اس کی عربی عبارت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی طرف دیکھے. انسان تصوف یہ ہے انسان اپنے ظاہر اور باطن کو حق تعالیٰ کی خاطر نہ دیکھے. تصوف کیا ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی خاطر نہ دیکھے، بس حق تعالیٰ کو دیکھے. کس کو دیکھے؟ حق تعالیٰ کو. کس نے فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب حضرت علی بن داس سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کو حق تعالیٰ کی خاطر نہ دیکھے، یعنی اس کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول ہو. حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دیکھے تو حق تعالیٰ ہی کو دیکھے. انسان دیکھے تو حق تعالیٰ ہی کو دیکھے. انسان دیکھے تو حق تعالیٰ ہی کو دیکھے. کیونکہ اگر وہ ظاہر کو دیکھے گا تو چیزیں ظاہر ہیں، اگر وہ ظاہر کو دیکھے گا تو اسے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانیاں نظر آئیں گی. ظاہر میں دیکھے گا، غور کرے گا. اللہ نے کہا میں نے انسان کو پیدا کیا، غور کر. یہ جھرنے گرتے ہیں جو بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے. غور کر. تو جب میری نشانیاں دیکھے گا تو تجھے میری قربت ملے گی، تو مجھے پہچانے گا. ستاروں کو دیکھ. یہ ساتھ ساتھ میں تھوڑی تشریح کرتا ہوں داتا علی حجویری کی نظر کرم سے. تو ستاروں کو دیکھ کیسے کنکمے میں نے سجائے ہیں. تو غور و خوض کر، تو غور کرے گا تو سب کھلتا جائے گا. پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور جب وہ غور کرے گا تو اس کے ظاہر کے معاملات کی حیثیت توفیق الہی کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی ہے. جب وہ غور کرے گا اسے پتہ لگ جائے گا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے مالک کا کمال ہے.
اگر میں کسی مقام تک پہنچا ہوں تو اس میں میری کوشش ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ سب میرے مالک کی نظر ہے، تو وہ نفی کر دے گا، وہ نفی کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ ظاہر کے معاملات کو ترک کر دے گا، ظاہر کے معاملات کو ترک کر دے گا کہ بھی کچھ نہیں ہے، بس جو ہے میرا رب ہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب آدمی باطن کی طرف توجہ کرے گا تو جب آدمی باطن کی طرف توجہ کرے گا تو باطن پر اللہ تعالیٰ کی تائید کے نشان کو پائے گا۔ باطن کی طرف جب توجہ کرے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ نہیں یار یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہی ہے۔ بابا بلے شاہ یاد آ گیا ہے، جے تینوں میں باہر جانا تے اندر کون سی تے جے تینوں میں اندر جانا تے پھر مقید جانا، تو بھی تو ہے تے میں بھی تو ہاں تے بلا کون نمانا۔ تو آپ یہاں اس بات سے یہ صوفیہ کا ایسا ہی ہے سسٹم، بس سمجھنے والا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آدمی باطن کی طرف توجہ کرے گا تو باطن پر اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان پائے گا، اور جب غور سے دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ باطن کے معاملات تائید الہی کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، کہ میرے اندر کے معاملات بھی میرا اللہ ہی چل رہا ہے، میری ذاتی کوشش جو ہے یہ ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو وہ باطن کو بھی ترک کر دے گا۔ تو جب اس کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف مبذول ہوگی تو اس وقت وہ اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، اپنی نفی کر دے گا۔ اور ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ پہلے قول سے ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں بس حق تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، بس وہی ہمارا مالک ہے۔ کوئی اگر نیکی کرتا ہے اس کا شکریہ تو ہے، لیکن کروائی اس کی ہے۔ تمام معاملات جو ہمارے ساتھ ہیں، کوئی آپ سے نیکی کر کے گناہ نہ کروا لے، بس یہ یاد رکھنا، کیونکہ اسی نے اس کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کر، تو اسی کا مشکور ہونا ہے۔ دوسرا قول بہت چھوٹا سا، دوسرا قول حضرت محمد بن احمد مکری رحمت اللہ علیہ کا درج فرمایا داتا علی حجویری نے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف استقامت الاحوال مع الحق۔ کیا فرمایا شیخ محمد بن احمد مکری رحمت اللہ علیہ نے؟ تصوف یہ ہے آدمی کی حالت حق تعالیٰ کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہو۔ تصوف صفات جو روٹین میں سن رہے ہیں انہیں پتا کہ تصوف کے موضوع چل رہے ہیں، صفات کی جمع، کسی شخص میں اتنی خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ پاؤں کے ناخن سے آگے سے لے کے سر کے بالوں تک وہ مجموعہ صفات بن جائے تو اس کو صوفی کہتے ہیں، اور یہ صوفی تصوف ہے۔ یہ تصوف کے موضوع بڑے زبردست موضوع ہیں، آپ شریک ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھا ہی سفر طے کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ آدمی کی حالت حق تعالیٰ کے ساتھ استقامت کی شکل میں ہو۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کسی بھی طرح کی صورتحال میں صوفی کو اصل حالت سے پھرنا نہیں چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ متصوف، صوفیہ کا علم سیکھ رہے ہیں۔ صوفیہ کا علم سیکھیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ صوفی انشاءاللہ۔ ابھی متصوف ہیں، صوفیہ کا علم سیکھ رہے ہیں، جب سیکھ جائیں گے داتا ہمارا امتحان لیں گے، ہمیں پاس کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ صوفی۔ بس اس قافلے میں شامل ہو جائیں، صوفی ہو جائیں، داتا علی کے ساتھ ہی اٹھیں گے، کل جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہمارے امام ہوں گے۔ یہ یہاں سے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف چلیں گے، اور مکہ والے مدینہ سے جنت البقیع سے مکہ کی طرف آئیں گے، وہاں ایک میلہ لگے گا، میں بھی آپ کو ملوں گا، آپ بھی مجھ سے ملنا، بس جڑے رہو۔ کل جو جڑا رہے گا، حضور نے فرمایا کل وہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ ہم آپس میں بھی محبت کرتے ہیں، داتا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہے ہیں، تو کل قیامت میں ہماری قبروں میں بھی روشنیاں ہوں گی۔ سرکار ہمارے آگے آگے داتا علی، اللہ آپ کو زیارت کروائے، اچھے لمبے جوان افغانی سید ایسے خوبصورت کہ ایک دفعہ دیکھ لو یہ عشق کی میں ہی نہیں اترتی، نشہ رہتا ہے ساری زندگی۔ اللہ جس کو دکھا دے داتا علی اجمیری، اور جس کو سرکار کریم دکھا دے اللہ تعالیٰ، اس کی حالت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ داتا علی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی صورتحال صوفی کو اصل سے نہیں پھیر سکتی، نہیں پھیر سکتی، نہیں پھیر سکتی، اور ٹیڑھے راستے پر نہیں ڈال سکتی۔ صوفی کبھی ٹیڑھے راستے پہ، ہم کبھی ٹیڑھے راستے پہ نہیں چلیں گے، استقامت رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس نماز کے پابند ہو جو، ہر سفر نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، نماز سے پہلے کوئی سفر نہیں ہے۔ بے نمازی کا کیا سفر ہے؟ وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا صحیح معنوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد تو 5 چیزیں آپ پہ فرض ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔
یہ بنیاد ہے جس کا پاس نماز نہیں ہے اس حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ستون ہے دین کا، نماز دین کا ستون ہے، جس کے بعد نماز نہیں ہے اس کے پاس ستون ہی کوئی نہیں ہے، اس کا دین کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نے کہاں ٹھہرایا ہوا جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے کم از کم اس کا دین تو ٹھہرا ہوا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے بھی حالات ہو تیرے راستے پہ نہیں چلتا صوفی۔ اس کی وجہ یہ ہے جس شخص کا دل احوال کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہو، حالات کی تبدیلی اسے استقامت کے مرتبے سے نہیں ہٹا سکتی۔ بڑی مزیدار بات، جس کا دل احوال کو پھیرنے والے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہو، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے فرمایا دنیا کے حالات اس کو نہیں پھیر سکتے۔ یہ نہیں کہ آج تنگ دستی آ گئی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جانا، جتنی مرضی تنگ دستی آ جائے پرواہ نہیں، اور جتنی مرضی خوشحالی آ جائے کبھی متکبر نہیں ہونا۔ حضرت امام قشیری فرماتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ کون امام قشیری؟ داتا صاحب ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ مجھے غریب کرے یا امیر، ہاں مجھے اس بات سے غرض ہے اگر مجھے اللہ امیر کرے تو پھر مجھے غافل نہ کرے، اور اگر اللہ مجھے غریب کرے تو پھر حریص نہ کرے، لالچی نہ کرے، میں توکل اختیار کر لوں، اور جب امیر ہو جاؤں تو سخی بن جاؤں۔ یہی مانگا کریں آپ لوگ بھی سب اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں وہ استقامت کے ہٹا نہیں سکتی اور حق تعالیٰ کے قرب سے محروم نہیں کر سکتی۔ صوفی کو حق تعالیٰ کے قرب سے کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی۔ جو صوفیہ کا علم سیکھتا ہے اسے متصوف کہتے ہیں، سیکھتے سیکھتے جب سیکھ جاتا ہے تو صوفی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرب کیا ہے؟ نماز۔ نماز کیا ہے مومن کی؟ ایک زبان بولو، نماز کیا ہے مومن کی؟ معراج کیا ہے؟ قرب۔ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو آج سب نیت کر لیں، یہ حجویرینز نیت کر لیں، آپ حجویری ہو، حجویرینز ہو۔ ہمارے میسج ان کو آتے ہیں، ہم لکھتے ہیں السلام علیکم حجویرینز، داتا صاحب کے پیغام آتے ہیں، نیٹ پر کنیکٹ ہو جائیں، 4040 میسج بلا کے سینڈ کر دیں تو روزانہ آپ کو داتا علی کا میسج آیا کرے گا، اس درس کا میسج بھی آیا کرے گا۔ جب یہ درس نیٹ پہ لوڈ ہو جاتا ہے تب بھی میسج آیا کرے گا۔ کتابیں لے لیں اور اپنی کلاس ہر ہفتے لیا کریں، اور اگر کلاس میں کسی ہفتے نہ آ سکیں تو اپنی کلاس نیٹ سے لے لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، ہم سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر حکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب واسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت حی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنیب منتقم العفو الرؤوف ملک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی الموت المانع الدار النافع النور الهادي البديع واقي وارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غفرانك ربنا واليك المصير نعم المولى ونعم النصير سمیع بصیر علیم قدیر مرید متکلم جل جلالہ وامن والہ واعظم اسمہ وتم برہانہ۔ اے اللہ تجھے اپنے پاک ناموں کا واسطہ، اے اللہ جو تُو نے زمین اور آسمان کو ٹھہرانے کے لیے اپنے نام لکھے ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ جو اسماء مبارکہ ہمیں آتے ہیں تجھے ان کا واسطہ، اے اللہ چاند اور سورج میں جو تیرے نام لکھے تجھے ان کا واسطہ، اے اللہ عرش و کرسی جن ناموں پہ کھڑے ہیں اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے اپنے نام سکھائیں تو نے ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، اے رب ہم بیماروں کو شفا دے دے، اے میرے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر ڈائلسس ہیپاٹائٹس اے بی سی
بلڈ پریشر، شوگر، تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا داتا علی کے چشمے کے پانی کے صدقے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اولادوں کے دلوں کو ماں باپ کی طرف پھیر دے، اے اللہ شوہروں کے دل بیویوں کی طرف پھیر دے، اے اللہ بیویوں کے دل شوہروں کی طرف پھیر دے، اے اللہ سیدہ کے صدقے گھروں میں جنت کی کیاریاں لگا دے، اے اللہ میاں بیوی کے اتفاق کرا دے، اے اللہ گھروں کے جھگڑے ختم کر دے، اے اللہ ہمارے بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، اے اللہ ہمیں نمازی کر دے، اے اللہ ہمیں نمازی کر دے، اے اللہ ہمیں نمازی کر دے، اے اللہ تو کہتا ہے جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں نماز کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں روزے کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں زکوٰۃ کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حج کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں فلم، ڈرامہ اور تمام طرح کے موبائل کی بے حیائی سے بچا، اے اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اے اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اے اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرا جوان برباد ہو گیا، اللہ میرا جوان برباد ہو گیا، اللہ میری بیٹیوں کو پاک کر دے، اللہ میرے جوان کو بدکاری اور بے حیائی سے بچا لے، اے اللہ انہوں نے ستاروں پہ کمند ڈال دی تھی، یا اللہ یہ کہاں کمند ڈال بیٹھے، اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرے جوان کو پاک کر دے، اللہ میرے بوڑھے کو پاک کر دے، اللہ تجھے بے حیائی سخت ناپسند ہے، اللہ ہمیں بے حیائی سے بچا لے، اللہ ہماری قوم بے حیائی میں غرق ہو گئی، اللہ نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ کوئی بوڑھی بچی، نہ کوئی جوان بچا، نہ کوئی بچی بچی، یا اللہ ہماری قوم کو بے حیائی سے بچا لے، اللہ جو بچے ہوئے ہیں ان کے تصدق سے، ان کے صدقے سے ہماری قوم کو بے حیائی سے بچا لے، اللہ ہمیں فلم ڈراموں کی بے حیائیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں مدنی چینل مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کی اور فلمیں دیکھنے کی اور نعت کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ درس کشف الماجوب DVD پہ بھی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اللہ یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ داتا صاحب کے علم کو عام فرما، اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری چلتی کو پل ڈالے ہیں وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ جو ہم نے تیری نافرمانیاں کی وہی ہمارے آگے آئی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہمارے گناہوں نے رزق میں بڑی کمی کر دی ہے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اللہ ہماری تنہاؤں میں برکت دے دے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو وسیع کر دے، اللہ ہمیں اتباع محمد رسول اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اللہ ہمیں اپنے ولی کے ساتھ جوڑ لے، اللہ ہمیں داتا علی کے ساتھ جوڑ لے، اللہ ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے لغزشوں سے بچا، اے اللہ ہماری نگرانی فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ پاک آصف جو محنت کرتا ہے کیبل کے متعلق، باقی جو تمام دوست حمزہ یہ اللہ جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، جو معاملت ہے میرے اللہ ان کو سلامت رکھ، اللہ ہم سب کو سلامت رکھ، ان کے رزق میں دگنی چگنی ترقیاں عطا فرما، اللہ رب العالمین ان کے دل نور ایمان سے بھر دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے رب اے رب العالمین اس بچے کو موبائل گھمانے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہم پہ اپنا کرم کر دے، ہم پہ اپنا فضل کر دے، رحم کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔